اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیمہ وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وہو علیک سہل یسیر۔ اے بار الہا، میں بہت ساروں سے کچھ تھوڑا سا تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور میری جو ضرورت ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ میں تھوڑی سی چیز تجھ سے مانگتا ہوں، اور تیری بے نیازی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے، تو کسی کا محتاج ہے نہیں، اور تجھے جو میں مانگ رہا ہوں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور تیرے لیے یہ دینا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ بھی نہیں ہے، اور اس سے تیرے لیے آسان بھی ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ طلب رحمت کا تیسرا پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور دعا افتتاح جسے ماہ رمضان کی ہر شب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اسی کے تھوڑے تھوڑے حصے جو ہیں ان کو لے کر ہم ہر رات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ آج چھٹا حصہ ہے اس دعا کا، چھٹا پہرا کہہ لیجئے۔ اسألو کا یعنی سوال، یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش ہوتی ہے کسی سے مانگتا ہے، مانگنا، چاہنا، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ تو مخاطب جو ہے اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، اسی لیے اللہ سے خطاب ہے۔ اور الہی، اللہم، اس طرح سے کہہ کر اپنے رب کو انسان پکارتا ہے، بار الہا۔ جب اللہ کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، تو انسان جب مانگتا ہے تو ظاہر ہے اپنا فقر اور اپنی احتیاج کو مد نظر رکھ کر ہی مانگتا ہے۔ جب کسی کے پاس کچھ ہو تو وہ کسی سے کیوں مانگے؟ اور فقر جو ہے، احتیاج جو ہے، حقیقت میں سوال کے لفظ سے اظہار ہے، یعنی سوال اگر مادی ہے تو اس کا مطلب اس کو مال و دولت نہیں ہے۔ سوال اگر کسی مسئلے کا حل ہے تو اس کا مطلب اس مسئلے کو نہیں جانتا۔ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس مشکل سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کا حل مانگ رہا ہے۔ یعنی خود لفظ سوال میں فقر اور احتیاج پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو یہاں جب یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں محتاج ہوں، منگتا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں، یعنی تجھ سے میری خواہش ہے، درخواست ہے۔ حاجتی بی الیہ عظیمہ، جو مانگ رہا ہوں تو یہ بڑا میری ضرورت ہے بہت، جس کے لیے میں نے دست دراز کیا ہے۔ اگر میرے لیے حاجت نہ ہوتی تو نہ مانگتا۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ
انسان ہمیشہ اس سے مانگتا ہے جس سے اسے امید ہوتی ہے کہ وہ اسے کچھ دے گا، اور جب مانگ اس سے رہا ہے کہ جو رب تعالی ہے، جو عظیم ہے، جو شان والا، بڑی شان والا ہے، تو اسے یہ اطمینان ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور وہ حاجت پوری کرنے سے کچھ مانگے گا بھی نہیں۔ اور اس میں جب درخواست کی ہے تو چند باتیں ساتھ کہہ دیں، قلیلاً من کثیراً، یعنی جو اللہ سے مانگ رہا ہے بہت تھوڑا سا مانگ رہا ہے، کثیر سے یعنی بہت کچھ اللہ کے پاس ہے، اور اس کی حاجت بھی بہت زیادہ ہے، اس میں تھوڑا سا مانگ رہا ہے، اور جو مانگنے چلا ہے اس کی اسے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری بات، ما حاجتاً بی الیہ عظیمہ، یعنی مانگنے لگا ہوں ایک ایسی چیز جس کی مجھے بہت ضرورت ہے، میں اس کا بہت محتاج ہوں، اس کے بغیر میرا چارہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اس کی تجھے ضرورت ہے نہیں، غنا کانہ قدیم، تو ہمیشہ سے اس سے بے نیاز ہے، وہ تیری ضرورت ہے ہی نہیں، میں ضرورت مند ہوں، اور جو مانگ رہا ہوں اس کا میری زندگی میں بہت زیادہ عمل دخل ہے، اثر ہے۔ یعنی میرے نزدیک وہ بہت زیادہ چیز ہے، میں جو مانگ رہا ہوں وہ چھوٹی چیز نہیں ہے، میرے واسطے وہ بہت ہے۔ اللہ کے لیے تو اس کی کوئی معمولی ہے، میرے لیے بہت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دینا چاہے تو اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو ہے نہیں، سب چیز کا مالک ہے۔ تو اس طرح انسان عاجزی کا اظہار بھی کرتا ہے، اپنی ناتوانی کا اظہار بھی، اپنی کمزوری کا اظہار بھی، اپنی احتیاج بھی، اپنے رب کی بے نیازی اور غنا کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو یعنی یہ انسان اس طرح ایک انکساری، تواضع، عاجزی، اپنی کمزوری اس کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ پہ ہی سارا اعتماد ہے کہ وہی دے گا۔ اب وہ جو چیز مانگنی ہے، وہ جو اس وقت احتیاج ہے، اسے اگلے جملے میں بیان کرتا ہے، اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت به جهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي۔ اے بار الہا، تیری کس کس نعمت کا ذکر کروں، کس کس کی مہربانی، کون کون سی مہربانیوں کو بتاؤں۔ کوئی شک نہیں کہ تیری معافی اور چشم پوشی، تیرا میرے گناہ کو معاف کر دینا، تیرا میری خطا سے درگزر کرنا،
تیرا میرے ظلم کو نظر انداز کرنا اور تیرا میرے برے عمل پہ پردہ ڈالنا اور تیرے میرے بے حساب بہت سارے جرائم جرم غلطیوں کو برداشت کرنا جب مجھ سے خطا سرزد ہوئی خطا ہوئی یا جان بوجھ کے میں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جو تیری رضا کے خلاف ارادے سے یہ چوک ہو گئی تو نے مجھے خود ہی اس بات کا لالچ دلایا طمع میں ڈالا مجھے اس بات کی طرف طمع اور لالچ دی کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کو میں مستحق نہیں ہوں تو نے اپنی رحمت سے مجھے روزی عطا کی اور مجھے اپنی قدرت کا نظارہ کرا دیا اور مجھے اپنی قبولیت دکھا دی پہچانوا دی خود ہی اجازت دی پھر جب میں نے مانگا تو مجھے دے کر بتا دیا کہ میں ہی دیتا ہوں تو ایسی حالت میں نے بڑے امن سے سکون سے اطمینان سے تجھ سے سوال کیا تجھے پکارنے لگا اور اس انداز سے سوال کیا کہ میں تجھ سے بڑا مانوس حالت میں اور بڑی یعنی کوئی پریشانی نہیں اور نہ ہی کوئی خوف نہ کوئی ڈر بلکہ بڑے پیار اور لاڈ کے انداز میں اور میں نے جس کا قصد کیا تجھ سے کہ مانگوں اور اس میں اگر تو نے مجھے دینے میں دیر کی تو مجھے میری جہالت کی وجہ سے جو میں نے مانگا تھا وہ میں جاہل تھا کہ مجھے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے تھی تو نے مجھے وہ اس لیے نہیں دی شاید وہ اس لیے نہیں دی کہ اس کا نہ دینا میرے بہتری میں تھا کیونکہ تو ہی تمام معاملات کے انجام سے واقف ہے اور میں تجھ جیسا کریم اور مہربان مولا آقا کسی کو پایا ہی نہیں کہ جو اپنے بدبخت کمینے گھٹیا غلام اور عبد پر صبر کرے جس طرح تو نے میرے اوپر صبر کیا ہے یعنی میرے ساری حالتوں کو دیکھتے ہوئے مجھے گرفت میں نہیں لیا یہ ساری خوبیاں تیری ذات کی ہیں ان خوبیوں کی وجہ سے ہی میں نے تجھ سے یہ سب کچھ درخواستیں کی ہیں میں نے تجھ سے انس لیا ہے تجھ سے مانوس ہوں مجھے تجھ سے ہی امید ہے ساری امیدیں تجھ سے میری وابستہ ہیں تو نے خود ہی جرأت دی ہے میں تجھ سے سوال کروں تجھ سے مانگوں وہ مانگوں جس کا حق نہیں رکھتا اور دیر سے مجھے پہنچے تو میں اپنے جہالت کی وجہ سے بعض دفعہ کہہ بیٹھتا ہوں کیوں دیر ہو گئی حالانکہ وہ چیز جو نہیں مل رہی تو اس کی تاخیر میں میرا ہی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ سب کاموں سے واقف ہے اللہ ہی عظیم ہے کوئی حلیم و سرپرست ہے اور اللہ جیسا کوئی کریم نہیں کہ وہ اس طرح اپنے بندے پر صبر کرے ایسے بندے پر جس میں کوئی خوبی نہیں ہے اس دعا کے ان جملوں میں افراد استعمال ہوئے ہیں کہ ایک ہوتا ہے معاف کر دینا ایک ہوتا ہے صفح ہوتا ہے یہ معافی سے بھی بلند تر ہے یعنی
نظر انداز کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو معاف کرتا ہے اور ایسے معافی دیتا ہے کہ گویا کہ گناہ اس نے کیے ہی نہیں۔ اور بعض دفعہ معافی ملتی ہے لیکن اس میں صفحہ والا پہلو نہیں ہوتا۔ تو یہاں دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کے لیے جو اللہ کا کرم ہے وہ یہ ہے کہ عفو بخشش بھی ہے۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی، یعنی اے رب تیرا معاف کر دینا میرے گناہ کو۔ اور پھر ہے صفحک عن ظلمی، اور جو میں نے زیادتی کی ہے، ظاہر انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ میں نے جو اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو یہ میرے اس ظلم اور زیادتی کو تو نے نظر انداز کیا ہے اور مجھے توفیق دی ہے کہ میں مناجات کروں، راز و نیاز کروں، اور میں تو گناہوں سے تو پاک ہوں نہیں، نہ ہی خطاؤں سے پاک ہوں، ظلم اور زیادتی بھی مجھ سے ہوئی ہے۔ تو یہ جو مجھے توفیق ملی ہے تو یہ اس وجہ سے ملی ہے کہ تو نے ان سب باتوں کو معافی کے دامن میں بھی جگہ دی ہے، نظر انداز بھی کیا ہے، پردہ پوشی بھی کی ہے۔ اگر یہ تیری پردہ پوشی نہ ہوتی، تیری معافی نہ ہوتی تو میں ان سوال کی جرت بھی نہ کرتا۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی، اے بار الہا تیرا میرے گناہ کو تیرا معاف کر دینا، تجاوزک عن خطیئتی، میری خطا سے درگزر کرنا، یعنی اس پہ پکڑنا نہیں، گرفت میں نہیں لینا۔ صفحک عن ظلمی، اور جو میرے ظلم اور میں جو زیادتی کی ہے اس کو نظر انداز کر دینا۔ وسترک علی قبیح عملی، اور میرے برے عمل پہ پردہ ڈالنا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کام کیا ہے کہ میرا گناہ معاف کر دیا، میری خطا سے درگزر کیا، میرے ظلم کو نظر انداز کیا، میرے برے عملوں پر پردہ ڈالا، یہ وہ چیزیں تھیں کہ اے اللہ جس نے مجھے ہمت دی، مجھے یہ لالچ دی، مجھے یہ حوصلہ دیا، اطمعنی فی ان اسألک، مجھے یہ طمع دیا کہ میں تجھ سے سوال کروں، تجھ سے حاجت مانگوں۔ یعنی اللہ سے سوال کرنا جو ہے یہ ان امور کی وجہ سے ہے، یعنی میں نے اللہ کی ان رحمت کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ مہربان ہے میرے اوپر، تو پھر مجھے جرأت ہوئی کہ میں سوال کروں۔ الذی رزقتنی من رحمتک، تو نے اپنی رحمت مجھے روزی دی ہے، رحمت کی ہے میرے اوپر۔ اریتنی من قدرتک، اپنی قدرت کو مجھے دکھایا ہے۔ عرفتنی من اجابتک، اور اپنی قبولیت، یعنی میری درخواست جو اللہ تعالیٰ سے ہے یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ میں کوئی استحقاق رکھتا ہوں، درخواست دے رہا ہوں اور میرا استحقاق ہے کہ میری درخواست جو ہے وہ منظور کر لی جائے، نہیں، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں مستحق نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اس سر سے، راز سے مجھے یہ عطا کیا ہے کہ مجھے یہ ہمت ملی ہے کہ ان اسألک ما لا استوجبہ، یعنی میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا میں حق نہیں رکھتا، استحقاق نہیں رکھتا۔ یہ وہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تیری رحمت ہے۔ اب انسان جب کچھ مانگتا ہے اللہ سے، مانگنے کی جرت تو اللہ تعالیٰ کی
رحمت کی وجہ سے ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی وجہ سے ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو ایک ہمارے اوپر احسان ہے کہ وہ ہماری غلطیاں معاف کر دیتا ہے، خطاؤں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ ہمارے ظلم پہ پکڑ نہیں کرتا، نظر انداز کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سے مانگنے کی جرت دے رکھی ہے۔ جب ہم مانگتے ہیں تو پھر اگر جو مانگا ہے وہ جلدی نہ ملے تو پھر انسان اپنی جہالت کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، تو میں پھر پریشان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیتا ہوں کہ اے اللہ کیوں دیر کر دی، میری یہ ضرورت جو تھی کیوں پوری نہیں کی، مجھے تو بہت زیادہ پریشانی ہے، میں نے جو مانگا ہے وہ مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو پھر یہی دعا مانگنے والا خود ہی اس بات کو کہتا ہے کہ یہ میری اپنی کمزوری ہے، میری جہالت ہے کہ میں یہ خیال کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر بیٹھتا ہوں کہ کیوں نہیں دے رہا، جبکہ ہو سکتا ہے کہ جو تو نے مجھے نہیں دیا وہ نہ دینا میرے بہتری میں ہو، میرے فائدے میں ہو، کیونکہ تو ہی تو سارے امور سے واقف ہے۔ اس لیے ہے کہ انسان بعض دفعہ ایک دعا مانگتا ہے اور دعا جو ہے اس نے قبول ہی ہونا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ سوال بھی کیا گیا ائمہ اطہار علیہ السلام کے حضور، بعض نے آ کے سوال کیا کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، حاجت طلب کرتے ہیں، لیکن جو مانگ رہے ہیں وہ ملتا نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ ایک گونی ہے، بوری ہے 100 کلو کی، اس کو اٹھاؤ اور فلاں بلندی پر رکھ کر آؤ، میں تمہیں 20 درہم دوں گا۔ تو آپ میرے اس کہنے پر یہ کام کرتے ہو، کہ آپ کو شک گزرتا ہے کہ جب آپ یہ کام کر لو گے تو میں آپ کو یہ مزدوری نہیں دوں گا؟ تو اس نے کہا کیسے شک گزرے، آپ نے جو کہا ہے یقیناً پورا کریں گے، ایسا میں شک ہی نہیں کر سکتا۔ تو پھر مولا نے کہا کہ اے انسان یہ بتا، جب میں ایک وعدہ کرتا ہوں تو آپ میرے وعدے خلافی کے بارے میں شک نہیں کرتے کہ میں خلاف وعدہ نہیں کروں گا، اور میرے وعدے کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے اور وہ آپ اب کام کر لیں گے تو وہ جو میں نے وعدہ کیا اسے پورا کروں گا۔ تو پھر یہ بتا کہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے تو اللہ وہ وعدہ پورا نہیں کرے گا، اس میں شک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جب فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں، پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نہیں دے گا؟ تو پھر وہ شخص پوچھتا ہے اچھا مولا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم تو دعائیں بہت مانگتے ہیں، بات نہیں پوری ہوتی؟ تو مولا نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جو مانگتے ہو اس کا نتیجہ چند شکل میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے، جب فائدے میں نہیں ہے اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے، لذا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو نہیں دیتا کیونکہ آپ کے نقصان میں ہے، اور اللہ نہیں چاہتا اپنے بندے کا نقصان کرے۔ لیکن اس دعا مانگنے کا آپ کو بدلہ آخرت میں ملے گا، گناہوں کی بخشش کی شکل میں۔ اس لیے جب قیامت آئے گی اور بہت سارے انعامات مل رہے ہوں گے ان کو جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی لیکن ان دعاؤں کا نتیجہ انہیں دنیا میں نہیں ملا تھا، تو وہ کہیں گے کاش ہم نے جو بھی مانگا تھا کبھی بھی وہاں پر ہمیں کچھ بھی نہ ملتا، اور اس کا سارا نتیجہ اور ثمر جو ہے ہمیں آخرت میں ان انعامات کی شکل میں ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعا جو کچھ مانگا ہے وہ منظور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے عمل درآمد میں تاخیر ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسا یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی لیکن 40 سال بعد اس پر عمل ہوتا ہے۔
مانگا کب تھا اور پھر اس پہ عمل جو ہے اتنے عرصے بعد ہوا۔ اسی طرح بعض دفعہ جو ہے جو مانگا ہے اس کے بدلے میں کوئی ایسی مصیبت آپ پر آنے والی ہوتی ہے، وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو مانگا ہے فوراً مل جاتا ہے۔ خود دعا عبادت ہے، اس عبادت کا مختلف حوالوں سے اجر و ثواب ملتا ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، جو فوری مانگا ہے وہی فوری بعض دفعہ مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عبد اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعض دفعہ یہ پسند آتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگتا ہے، مانگے مانگے بار بار کہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ کچھ دیر اور میرا بندہ جو ہے مجھ سے مانگتا رہے، پھر اسے یہ دینا جو مانگ رہا ہے۔ یعنی خود یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں بندہ جو ہے اسے بھی ایک اندرونی اور باطنی لذت اور لطف آ رہا ہوتا ہے کہ اپنے رب سے وہ محو گفتگو ہے، اور رب تعالیٰ بھی اپنے بندے کی پیاری آواز سن کر رب تعالیٰ بھی اس کو پسند کر رہا ہوتا ہے کہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے جو ساری توجہ میری جناب کیے ہوئے ہے۔ مدل جو ہے یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے بہت زیادہ دوستی میں ہوتا ہے اور اس سے پیار اور محبت میں ہوتا ہے، اور اس پیار اور محبت اور ناز اور میں ان سے پیار کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لاڈ کی باتیں۔ مدلن علیک فیما قصدت فیہ الیک، یعنی تیرے اوپر بڑا لاڈ ناز کرتے ہوئے جو میں نے چاہ ہے تجھ سے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا کی تاخیر میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ یہ میرا پیارا بندہ جو ہے یہ دیر تک مجھ سے مانگتا رہے اور یا رب یا رب یا رب کہتا رہے، اور اسی میں ہی اس بندے کے لیے بھی ایک فیض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ہے، اور اللہ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کی رضا ہوتی ہے، اللہ اس سے اس حوالے سے اسے انعام دے رہا ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش کی شکل میں، مصیبتوں کے ٹالنے کی شکل میں، درجات کی بلندی کے حوالے سے۔ اتنے انعامات ہوتے ہیں کہ ان کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اور اگر جو انسان نے مانگا ہے اور جلدی پہنچ جائے تو کبھی ایسا ہوتا ہے فوراً پہنچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ ایک برائی میں پھنسنے والا ہوتا ہے، اللہ جو ہے اس کو وہ چیز نہیں دیتا، کیونکہ اگر وہ دے دے گا تو اس میں اس کا نقصان ہوگا اور کسی مشکل میں پھنس جائے گا، تو اس لیے اس کی حاجت کو یا تو مؤخر کر دیتا ہے کیونکہ فوری دینے میں اس کا نقصان ہے، یا اسے دیتا ہی نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب یہاں دنیا میں اسے یہ حاجت دوں گا تو اس سے اسے کوئی فائدہ یہاں نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے نقصان ہوگا، تو آخرت میں اسے دیتا ہے۔ تو یہ خدا ہی جانتا ہے کہ اپنے بندے کے لیے کس طرح کرے، کیا اس کے لیے بہتر ہے، لیکن جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کے اس مانگنے کا انداز بھی اللہ کو پسند ہے، اور اس مانگنے کو وہ اس کے نام عمل میں درج ہو جاتا ہے، اور اس کا پھر بدلہ جو ہے اسے قیامت کے دن ضرور ملتا ہے، دنیا میں بھی اس کا اجر اس کے لیے ملتا ہے، اور اسے ایک قلبی سکون بھی ملتا ہے۔ تو یہاں پر اس لیے اس کا اظہار کر دیا وَلَعَلَّ الَّذِي يَبْتَعَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، اے میرے رب میں نے تجھ سے سوال جو کیا ہے تو اگر بعض دفعہ تاخیر ہو جاتی ہے تو میں اپنی جہالت کی وجہ سے بعض دفعہ پھر اعتراض کی زبان کھول لیتا ہوں، تو یہ میرا اپنا قصور ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو تو نے مجھے فوری نہیں دیا تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے، کیونکہ تو ہی سارے امور کی عاقبت سے آگاہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی مناجات میں ہے کہ آپ نے اسی بات کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ
یہ جو میں نے مانگا اور تو نے نہیں دیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اپنے رب رحمان سے گویا ہیں، مخاطب ہیں۔ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مِنْ فَضْلِكَ مَا لَا أَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَلَا عَائِسٍ مِّنْهُ لِذَنْبٍ عَظِيمٍ رَكَبْتُهُ۔ اے میرے رب، میں نے تجھ سے تیرے فضل اور کرم کی وجہ سے ایسی چیز مانگی جس کا میں حقدار نہیں تھا، یعنی کوئی میرا ایسا عمل صالح نہیں تھا کہ جس عمل صالح کی بنیاد پر میں تجھ سے سوال کرتا۔ اور پھر یہ ہے کہ میں مایوس بھی نہیں ہوں کہ میں بڑے گناہ کا مرتکب ہو چکا ہوں، اور اس بڑے گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے مجھے یہ ہو کہ مجھے تیرا فضل اور کرم جو ہے شامل حال نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا عَائِسٌ مِّنْهُ لِذَنْبٍ عَظِيمٍ رَكَبْتُهُ، یعنی اس بڑے گناہ جو مجھ سے ہوا ہے اس کو دیکھ کر میں تیری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوں۔ لِقَدِيمِ الرَّجَاءِ فِيكَ وَعَظِيمِ الطَّمَعِ مِنْكَ الَّذِي أَوْجَبْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، کیوں؟ تجھ میں ہمیشہ قدیم سے ایسے ہے کہ یہ چیز متحقق ہوئی ہے تجھ سے کہ تو گناہگار کی بات بھی سنتا ہے، اور تو نے یہ جو ایک طمع اور بڑی ایک توقع ہے اس انداز سے کہ تو نے اپنے اوپر خود سے یہ لازم قرار دیا ہے کہ تو نے رحمت کرنی ہے اور کرم کرنا ہے۔ لِقَدِيمِ الرَّجَاءِ فِيكَ، تو یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندگان پر رہتی ہے، یہی ہمیشہ رحمت کا ہونا سبب بنتا ہے کہ انسان گناہوں کے باوجود اللہ کے دروازے پر سوالی بن کر آئے اور اللہ ہی سے اپنی حاجت مانگے اور اللہ سے حاجت روائی کے بارے میں مایوس نہ ہو۔ یہاں پر چند باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی برائیوں پر نظر رکھنی چاہیے، لیکن ان برائیوں کو دیکھ کر نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور راز و نیاز جو ہے اپنے رب سے کرنی چاہیے۔ اگر فقط اچھائیوں کو نظر میں رکھیں اور طمع و لالچ ہو اور دعا کے ہاتھ بلند کریں تو ایسا نہیں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعامات ان کو بھی سامنے رکھیں، ان کا بھی حوالہ دیں، جیسا کہ یہاں حوالہ دیا گیا ہے کہ بار الہ تیری معافیاں، تیری درگزر کرنے کی ادا، تیرا نظر انداز کرنے کی پالیسیاں، پردہ پوشیاں، تیرا حلم، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مجھے جرأت دیتی ہیں کہ میں تجھ سے سوال کروں، اور گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ نہ کرے کہ مایوس ہو جائے۔ لا آئس منہ لذنب عظیم رکبتہ، مایوس نہیں ہوں اس بڑے گناہ کی وجہ سے جو میں نے کیا ہے، کیوں؟ تیری رحمت کی وجہ سے، جو تیری رحمت کے آثار ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ دوسری بات، جب انسان کچھ مانگتا ہے تو اس مانگ میں جلدی نہ کرے،
اور خود کو جہالت میں نہ ڈالے، کیونکہ جو جلد باز ہوتا ہے تو جلد بازی جہالت کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ جہالت کے نتیجے میں چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز فوری مجھے مل جائے، بعض دفعہ اس چیز کا فوری ملنا جو ہے وہ انسان کے فائدے میں نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جملہ ہے فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ۔ اور پھر اللہ کی رحمت، لطف، مہربانی، اللہ کا جو بلند مقام ہے، اللہ کی رؤوفیت، اللہ کی کریمیت، رحیمیت، سب کو نظر میں رکھے، اور اللہ سے جس طرح انسان کسی اپنی محبوب شے سے اس کا انس ہوتا ہے، تو کوئی اگر ذات ہے کہ جس سے انسان مانوس ہو تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ لذا اللہ کے پاس جاتے ہوئے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ادعو کا آمنا، میں تیرے پاس آتا ہوں تو بغیر خوف کے آتا ہوں، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ اسالک مستانسا، جب تیرے پاس آتا ہوں تو بڑا مانوس ہوں، کوئی غیر مانوس ذات کے پاس نہیں گیا، ایسی ذات کے پاس آیا ہوں جس کی طرف سے ہمیشہ میرے اوپر مہربانیاں ہوتی ہیں۔ لا خائفاً، کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ خوف یعنی جاتے ہوئے مجھے خوف نہیں ہے کہ مجھے اپنے در سے بھگا دے گا، دھتکار دے گا، ایسا نہیں ہے۔ ولا وجلاً، اور دل میں کوئی کھٹکا یا وہ بھی نہیں ہے، پریشانی کی حالت میں ہوں، بلکہ میری پریشانی وہاں جا کر ہی دور ہونی ہے۔ اور پھر ایک پیار اور محبت کی بات ہے، اسی سے ہی لو لگانی چاہیے۔ وہ کتنا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کس طرح اس نے ہمارے لیے تمام نعمات جو ہیں وہ عطا کی ہیں، اور ہر وہ چیز جو ہماری بہترین میں ہے وہ ہماری دسترس میں رکھ دی ہے۔ اسی طرح اللہ سے جب آپ راز و نیاز کر رہے ہیں تو اللہ کی بزرگی کو یاد کریں اور اپنی کم مائگی کو یاد کریں، اپنی برائیوں کو مت بھولیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ جتنی بھی اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جتنی کمزوری اور برائی ہے وہ میری طرف سے ہے۔ فَلَمَّ مَوْلًا كَرِيمًا عَلَىٰ أَصْبَرَ عَلَىٰ عَبْدٍ لَئِيمٍ مِّنْكَ عَلَيَّ، یعنی اس سے زیادہ اور بڑا کریم مولا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے، جو مجھ جیسے گناہگار، بدبخت، پست، ذلیل خار پہ صبر کرے، یعنی میرے گناہ دیکھ کر فوراً سزا نہ دے۔ اور یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہے جو بندے کی برائیوں سے چشم پوشی کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے عبد، تم روٹھ کے چلے گئے تھے، واپس آ جا۔ جب واپس آ جاتا ہے یا رب یا رب یا رب کا ورد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، ہاں میرے پیارے بندے، بول کیا چاہیے، میں تو حاضر ہوں۔ تو اللہ ہی کریم ہے، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے نافرمان غلام پر اس طرح صبر کرتا ہے جس طرح اللہ صبر کرتا ہے۔ تو اللہ کی کریمی جو ہے وہ ہمارے شامل حال رہے، اور یہ ماہ رمضان جو ہے یہ بھی اللہ کی کریمی کا نشانی ہے کہ کس طرح اللہ نے ایک ایسا مہینہ 12 مہینوں میں قرار دیا کہ جس میں اپنی رحمت کے دسترخوان پر ہر شخص کو آنے کی دعوت دی، اور کہا آؤ اس دسترخوان سے ہول سیل لگی ہوئی ہے، آؤ رحمت کے جام بھر بھر کے لے جاؤ، اور اپنے گناہوں کی معافیوں کے پروانے لے جاؤ، اور اپنے نیکیوں سے اپنے دامن بھرو، اور ایک عمل، ایک آیت قرآن کی پڑھ لو تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ اتنا کریم کہ کہے کہ اس مہینے میں جو سانس لے رہے ہو تو وہ بھی تمہاری تسبیح شمار ہو رہی ہے، ذکر الہی شمار ہو رہا ہے، تمہارا سونا بھی عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ان سارے امور پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب یا کریم اپنا کرم فرما اور ہمیں
ماہ رمضان کی برکتیں رحمتیں نصیب کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ تیری طرف سے تو اعلان عام تھا لیکن ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ فائدہ تیری توفیق سے ہی اٹھایا جا سکتا ہے، ہمارے پر کرم کر دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج وتقبل منا دعانا انک انت السمیع الدعاء واغفر لنا وارحمنا انک انت ارحم الراحمین بجاہ محمد وآلہ الطاہرین صلی علیہم وبارک فیہم وترحم علیہم۔ اللہ اللہ رحم